السلام علیکم. اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہمارا خصوصی ولاگ ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک مذاکراتی عمل کو ختم کر دیا ہے. اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ دو پاسبل سینیریوز. اور جیسے ہی عباس عراقچی صاحب پاکستان کا دورہ ختم کر کے گئے تو انہوں نے ایک خاص ٹویٹ کیا پاکستان کے لیے، امریکہ کے لیے. اس میں کیا کہا گیا؟ آل عربیہ انگلش وہ ابھی بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ اتوار کو ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن اس ساری پیش رفت کے بیچ اسلام آباد اور پنڈی کے شہریوں کے لیے نسبتاً اچھی خبر یہ ہے کہ رستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، بلاکڈ ہٹنا شروع ہو چکی ہے. لیکن یہ جو مذاکرات کا اچانک ختم ہونا ہے، اس کی وجہ اور اس کے رد عمل میں کیا ہوگا، یہ ایک خوفناک کہانی ہے جس کو ہم شام کے ولاگ میں کسی حد تک ڈسکس کر رہے تھے کہ آبنہ ہرمز میں جو بلڈ اپ ہو رہا ہے تاریخی، جس کی ڈیٹیل میں دوبارہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، وہ مجھے صورتحال پھر جنگ کی جانب دکھائی دیتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہی عباس عراقچی صاحب پاکستان سے رخصت ہوتے ہیں تو انہوں نے اعلان کر رکھا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید جو ایرانین وفد ہے پاکستان رکے تو یہ پھر سٹیو وٹکاف کو، نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ کا، اور جیرارڈ کوشنر اس کا داماد، اس کو بھیجے گا. جے ڈی وینس کو یہ نہیں بھیج رہے تھے. ایرانی نے ایک بات واضح کی ہوئی تھی، مذاکرات جب بھی ہوں گے جے ڈی وینس ہوگا تو ہوں گے، یہ نمائندے خصوصی ایلچی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنی، یہ غیر سنجیدہ بات ہے. ایرانینز نے اپنے تحفظات، اپنی شرائط اور اپنا پلان پاکستان سے شیئر کیا، جو پاکستان کے ذریعے امریکہ سے رابطہ کاری ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی، کیونکہ ٹرمپ یہ انٹسپیٹ کر رہا تھا کہ یہ رکیں گے تو میں ٹیم بھیج سکتا ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بینگ اے جرنلسٹ کہ ٹرمپ کو نہیں پتا تھا کہ ایرانینز پاکستان میں امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے نہیں آ رہے، پاکستان کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے تاکہ امریکہ تک بات پہنچے وہ پیش کرنے آ رہے ہیں، اور وہ نہیں رکیں گے اور انہوں نے مسقط اور روس جانا ہے. کیونکہ ہم اپنے صحافی پہ بہت تنقید کرتے ہیں، یہ پوری دنیا کا میڈیا، خود ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے کہ امریکی وفد آ رہا ہے، پاکستانی صحافیوں نے تو بعد میں کہنا شروع کیا. تو کیا ٹرمپ کو علم نہیں تھا کہ یہ لوگ تو یہاں کسی اور مقصد کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ملنے کے لیے تو نہیں آ رہے؟ تو اس نے خود اعلان کر رکھا تھا کہ وٹکاف اور کوشنر آنے والے ہیں. اس نے جمعے کو مذاکرات میں ڈیل طے کر دی ہوئی تھی اور چند ایک گھنٹوں میں ان کو بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا. پھر جیسے ہی عراقچی صاحب کا جہاز اڑا نور خان ایئر بیس سے اور نکل گئے تو انہوں نے، خیر جو پاکستان کے بارے میں ٹویٹ کے بعد میں بتاتا ہوں، تو ٹرمپ نے یہ لکھا ہے کہ جو ایک فاکس ٹی وی کی ایک وائٹ ہاؤس کی کورسپونڈنٹ ہے عائشہ حسنی، سب سے پہلے اس نے رپورٹ کیا، اور پھر یہ جو کیٹلین ڈان باس ہے، نیو یارک پوسٹ والی مشہور ہوئی صحافی پاکستان میں جو قیام پذیر ہے، جس کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ تم رک جاؤ ابھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان دونوں نے رپورٹ کیا. یہ جو پاکستان میں موجود صحافی ہے کیٹلین، اس نے تو اسکرین شاٹ اپنا ٹویٹر پہ لگا دیا کہ مجھے پوٹس نے، یعنی امریکی صدر کو پوٹس کہتے ہیں، پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اس نے یہ میسج کیا. میسج کیا تھا؟ کم ہوم، آگے استجابیہ 2-3 دفعہ ڈالا ہوا ہے، سائن آف ایکسپلینیشن، کم ہوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس رپورٹر کو، جس کو اس نے پچھلی بار کہا تھا رکو دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے مذاکرات کا، تو وہ رکی رہی، اب اس نے کہا کم ہوم، یعنی اس کو لگتا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہو رہے، میں ٹیم نہیں بھیج رہا، تم واپس آ جاؤ. عائشہ حسنی نے سب سے پہلے فاکس پہ خبر بریک کی، پھر دیگر تمام صحافی، براک ریوڈ اور جتنے بھی وائٹ ہاؤس کو کور کرتے ہیں، انہوں نے تصدیق کی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ I have told my people a little while ago they were getting ready to leave for Islam Abad، کہ میرے لوگ جو نمائندے خصوصی جن کو میں نے کہا تھا وہ تیاری پکڑ رہے تھے اسلام آباد جانے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے انہیں کہا نوپ یو آر ناٹ میکنگ این 18 hour flight to go there، آپ 18 گھنٹے کی تھکا دینے والی فلائٹ لے کے اسلام آباد نہیں جا رہے. کیوں؟ ظاہر بات ہے، ہم ایرانین ہے ہی نہیں. اب وی ہیو آل دی کارڈز، ہمارے پاس ابھی بہت سے کارڈز باقی ہیں، دے کین کال اس اینی ٹائم. ایرانین اب ہم براہ راست کال کر سکتے ہیں، ہم 18 گھنٹے کی پرواز لے کے نہیں جا رہے ان سے بات کرنے، کیونکہ اٹس گڈ فار نتھنگ، یہ مفہوم تھا اس کا. بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی میکنگ any more 18 hour flight to sit around talking about nothing، آپ وہاں جا کے بیٹھیں اور کچھ بھی نہ ہو، 18 گھنٹے کی پرواز بھی لیں، یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نہیں جائیں گے، میں نے کینسل کر دیا ان کا دورہ پاکستان کا. کامن سینس کی بات ہے، جب ایرانینز ہی نہیں ہیں تو آپ نے انہیں بھیج کے کیا کرنا تھا؟ ہاں، اس میں آل عربیہ انگلش جو ہے وہ ایک خبر دے رہا ہے کہ عراقچی صاحب اتوار کو واپس پاکستان آ سکتے ہیں، لیکن جس تیزی میں، جلدی میں اور عجب جذباتی پن میں ٹرمپ نے یہ فیصلے کیے کہ صحافی کو بھی کہہ دیا کیٹلین کو واپس آ جاؤ، اور ٹیم کو بھی کہہ دیا نہیں جانا ہم نے، اور پھر اس نے خود بھی ٹروتھ سوشل پہ ایک پوسٹ کی، وہاں یہ لکھتا ہے کہ وقت ضائع ہے لمبی پرواز کا، ہمیں بہت کام ہے. ایران میں اصل مسئلہ ہے، ایران میں قیادت کا فقدان، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے. ہمارے پاس بڑے کارڈز ہیں، ہم اب ایرانینز جو ہیں ہمیں براہ راست فون کر سکتے ہیں. اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جو جاری مذاکراتی عمل ہے اس سے فی الحال تک واک آؤٹ کیا ٹرمپ نے، ناراضی کا اظہار کیا ہے، کٹی کی ہے کہ چھت آپ رکے نہیں میرے لیے تو میں بندے نہیں بھیج رہا، صحافی جو کور کرنے کے یہ بھی واپس آ جائیں.
تو ایک جذباتی پن کا مظاہرہ کیا. لیکن عباس عراقچی صاحب نے جو بعد میں ٹویٹ کیا وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, جو 9:36 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا پاکستان سے رخصت ہونے کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ ویری فروٹفل وزٹ ٹو پاکستان ہوز گڈ آفس اینڈ بردرلی ایفرٹس ٹو برنگ بیک پیس ٹو آر ریجن وی ویری مچ ویلیو. ہم پاکستان کے اس کردار کو بہت ویلیو کرتے ہیں. بڑا فروٹفل وزٹ تھا پاکستان میں ہمارا, اور ان کا جو گڈ آفس یعنی ان کی جو خدمات ہیں اس سلسلے میں, یا جو کام پاکستان کر رہا ہے اس سلسلے میں, اس خطے میں امن واپس لانے کے لیے, اس کو اکنالج کر رہے ہیں یہ عباس عراقچی صاحب. یہ ٹویٹ میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ وہ تمام عناصر جو پاکستان کے اوپر, پاکستانی ایفرٹس کے اوپر کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے, ان کے لیے جواب کافی ہے کہ عباس عراقچی صاحب اس کو خود اکنالج بھی کر رہے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں شیئرڈ ایرانز پوزیشن کنسرننگ اباؤٹ دا فریم ورک, جو کہ پرماننٹلی جنگ بندی کے لیے ہے, اس میں ہم نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بیان کیا, اپنی کنسرن تحفظات پاکستان کے سامنے رکھے ہیں. ہیو یٹ ٹو سی اف دی US از ٹرولی سیریس اباؤٹ ڈپلومیسی. ہمیں ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ واقعتاً سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں. یہ کیا کہ انہوں نے ٹویٹ ختم کیا, پاکستان کو اکنالج کیا اور کہا کہ ہم نے پاکستان کی خدمت میں اپنی کنسرنز رکھی ہیں, اور آخری بات انہوں نے کی کہ ہمیں ابھی دیکھنا ہے کہ امریکہ سنجیدہ بھی ہے سفارتکاری کے معاملے میں یا نہیں ہے. یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب نے حرکت کی, اس سے تو سنجیدگی نظر نہیں آتی. آپ انتظار کر لیتے, کیونکہ آل عربیہ انگلش کا یہ آج کا میری ٹویٹر ٹائم لائن پہ ٹویٹ پڑا ہوا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اتوار کو واپس آ سکتے ہیں. ایرانین حکام کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ امریکہ ڈپلومیسی کے لیے سنجیدہ یا نہیں سنجیدہ. جس طریقے سے ٹرمپ نے پھاڑ لو میں کارروائی ڈالی, اس سے تو مجھے پھر صورتحال اب خراب لگ رہی ہے. کیوں؟ آپ سے میں نے شام کو بھی عرض کیا تھا اور صبح بھی شاید, کہ بات یہ ہے کہ 2003 کی عراق جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے اس خطے میں, یہ آبنہ ہرمز ہو, عریبین سی ہو, انڈین سی ہو, ریڈ سی ہو, اوپر جو باب المندب والا اور اسرائیل کے قریب جو علاقے ہیں, یہاں پہ ہیوی ڈپلائمنٹ کر دی ہے بحری بیڑوں کی. نہ صرف بحری بیڑوں کی بلکہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں 3 ان کے سب سے بڑے, جیسے جس میں اس میں آتا ہے ابراہیم لنکن جو گلف آف عمان میں پارک کیا ہوا آبنہ ہرمز کے پاس, اور اسرائیل کے پاس اس نے جیرلڈ فورڈ پارک کیا ہوا ہے جو باب المندب والے پٹی آتی ہے نیچے اگر نقشہ آپ دیکھیں, اور ریڈ سی کے پاس, اور تیسرا جہاز جو ہے اس نے وہاں پارک کیا ہوا ہے بالکل جو انڈین اوشن ہے اس کے آس پاس منڈلا رہا ہے وہاں پہ وہ. اب اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ 200 سے زائد جو طیارے ہیں, جیٹ فائٹر طیارے, ان کی پروازیں, ان کو سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے, الرٹ کر دیا گیا ہے. کو 15,000 کے قریب جو سیلرز اور مرینز ہیں وہ اس سارے خطے میں مشقوں میں یا پیٹرولنگ میں مصروف ہیں. اور اگر آپ اوپن سورس پہ جا کے دیکھیں تو جو ان کی بیسز ہیں بالخصوص سائپرس میں اور اسرائیل کے آس پاس مقامات میں, وہاں سے جنگی طیاروں کی پروازیں شروع ہوئی ہیں, یعنی وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں, مومنٹم کو بنا رہے ہیں. تو مجھے یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ اگلے کچھ دنوں میں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کہانی شروع نہیں ہوتی تو یہ اس جانب جائے گا. لیکن آج کا جو اس کا اعلان ہے وفد کو واپس بلانے کا, اس میں ایک باریک نکتہ بھی ہے کہ اب ایرانین جب چاہیں مجھے کال کر لیں, ہم سے براہ راست بات کر لیں. یہ مذاکرات کاری, یہ رابطہ کاری, یہ فیسیلیٹیشن, یہ ثالثی سے چھوڑیں, آپ کے پاس جب دل کرے آپ مجھے بات کر لیں. اس نے ابھی اس میں جنگ کی دھمکی نہیں دی, اس نے سیز فائر ختم کرنے کی بات نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ صرف رد عمل دیا ہے. اب تھوڑا پریگمیٹک تجزیہ کرتے ہیں نا, کیونکہ ہم عادت یہ ہے کہ مسالہ تیز کر کے بات کو کہیں اور پہنچا دیتے ہیں. تو اس نے صرف رد عمل دیا, کیونکہ ایرانین رکے نہیں, اس کا انتظار نہیں کیا, رد عمل دیا اور ساتھ کہا کہ آپ کال کر سکتے ہیں مجھے. اور دوسری بات, جنگ بندی ختم کرنے کی بات نہیں کی, جنگ کے نفاذ کی دوبارہ حملے کرنے کی بات نہیں کی. لیکن یہ صورتحال اگر 24 سے 48 گھنٹے ایسے ہی پرویل کی تو یہ سب کچھ بھی یہ کر گزرے گا. وجہ میں نے بتا دیا, آبنہ ہرمز میں جو بلڈ اپ پیدا ہو رہا ہے اس تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں, ادروائز اور کوئی ریزن نہیں ہے. مجھے اب آل عربیہ انگلش والی جو خبر ہے اس میں دم نظر آ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ دورہ مکمل کرنے کے بعد مسقط اور ماسکو کا پاکستانی کوششوں کے بعد دوبارہ وہ پاکستان آئیں اور پھر یہ دوبارہ اپنا وفد بھیجے, کیونکہ ایران نے بھی کہا تھا ان کے ساتھ ہم نے نہیں بیٹھنا. فار ناؤ میرے پاس یہی خبر تھی جو کہ افسوسناک خبر ہے. اہل اسلام آباد پنڈی کو البتہ تھوڑی سی مبارک کہ جو گھٹن اور بندش رستوں کی تھی وہ کھلنا شروع ہو گئی ہے. کوئی معمول کی زندگی وہاں آئے گی. شہری دہائی دے رہے تھے اور بڑے تنگ آئے ہوئے تھے. بنتا بھی ہے جس قدر ضلالت ہوتی ہے ان بلاکٹس کی وجہ سے سیکیورٹی کے نام پر, اس سب سے ہم بھی متاثر ہوتے ہیں اور آپ بھی متاثر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.